میں تعمیراتی نگرانی کے منصوبوں میں مسلسل کام کر رہا ہوں، جن میں سمندر پار عموماً بڑے پل شامل ہوتے ہیں۔ میں بیرون ملک کام کر رہا تھا اور میری بیوی مجھ سے پہلے سچائی میں آ گئی تھی، اور اس نے مجھے باپ اور ماں کے بارے میں بتایا اور پڑھنے کے لیے سچائی کی کتابیں دیں جنہیں میں نے پڑھا تھا، اور میں نے نوٹ کیا کہ ان کتابوں کا مصنف آن سانگ ہونگ نامی شخص تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ چرچ ان چرچز سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا جنہیں میں نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی بیوی کی قائل کرنے والی کوتوں کے باعث میں نے کوریا میں سیون سے تعلیم حاصل کی، اور میں نے اس سیون میں ایک نہایت صابر مشنری کے ساتھ چند گھنٹے مطالعہ میں شرکت کی، اور مطالعہ کے بعد میری بیوی نے کہا، بپتسمہ کیوں نہیں لیتے؟ لیکن اس وقت میں نے اس کی سختی سے مزاحمت کی کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی میرا بپتسمہ ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دوبارہ بپتسمہ لینا ایک طرح سے اس بات کا اظہار ہے کہ میرے والدین نے میری مسیحی پرورش میں اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ لیکن 1 یا 2 دن بعد میں سیون لوٹا اور میں نے بپتسمہ لیا، اور اس کے ساتھ خوشی کی چمک اور پرمسرت راحت بھی تھی۔ آنکھیں کھول دینے والا احساس کہ باپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ 2000 سال پہلے مسیح کے آنے سے لے کر اب تک اس دنیا میں جو کچھ ہوا تھا اس کی منطقی وضاحتیں ان کی وضاحتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تاریک دور جب سچائی غائب ہو گئی تھی، عید فصح کی سچائی کا واپس لایا جانا، اور سب سے شاندار بات یہ احساس ہے کہ ہماری آسمانی ماں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے تجربے میں یہ سب کچھ ایک بپتسمہ کے باعث شروع ہوا تھا، اور میرے خیال سے وہ ایمرجنسی فصح جو اس بپتسمہ میں شامل تھی اس کے ذریعے اچانک میرے معاملے میں مجھے روشنی دکھائی دی، اور یہ سب سے شاندار تجربہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی اتنے مختصر عرصے کے مطالعہ اور بپتسمہ کی رسم کے ذریعے آئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ احساس تھا کہ مسیح آن سانگ ہونگ سچے خدا ہیں، نہ کہ صرف ان چند کتابوں کے مصنف، اور یہ نبوت کی تکمیل کا ایک شاندار احساس تھا جسے سمجھنے پر مجھے اب فخر ہے۔ میں ابد تک باپ مسیح آن سانگ ہونگ کا شکر گزار ہوں کہ وہ سچائی لائے اور میرا دل، آنکھیں اور کان اس کے لیے کھولے۔ باپ اور ماں کا شکریہ۔ میری پرورش ایک بامل مسیحی کے طور پر ہوئی تھی۔ میں باقاعدگی سے ہر ہفتے چرچ جاتا تھا۔ میں چرچ کے پرائمری سکول جاتا تھا اور میں کیتھیڈرل ہائی سکول جاتا تھا۔ لیکن مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس وقت مجھ میں ایمان نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ عبادت میں جانا سماجی عادت تھی اور یہ میرے لیے محض ایک سماجی کام کا حصہ تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تاہم باپ مسیحی آن سانگ ہونگ اور آسمانی ماں کی سچائی کو سمجھنے کے بعد باقاعدہ عبادت کا عمل دوبارہ شروع ہوا ہے، لیکن اب خوشی و مسرت کے ساتھ۔ ہر ہفتے کے آخر میں اپنے خاندان سے ملنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی جس کا انتظار کیا جائے، اور باقاعدگی سے کم از کم ہر ہفتے سیون جانا، خاندانی اراکین سے ملنا اور باپ اور ماں کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے۔ سیون ملنے سے پہلے کلیسیائیں بڑی ضرور تھیں، لیکن ان میں سرد مہری تھی۔ کلیسیا خاندان یا دوستی سے وابستہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف ایک ایسی ذمہ داری سے منسلک تھیں جن میں جانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سیون میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین نے خوش آمدید کہا اور خوشی منائی۔ یہ بہت متاثر کن ہے۔ میں کوریا اور برطانیہ کے علاوہ 5 مختلف ممالک میں موجود سیونوں میں گیا ہوں، اور یہ ایک عالمگیر احساس ہے جو پوری دنیا کے سیون میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت حوصلہ افزا اور جسمانی زندگی کے لیے بہت مددگار ہے۔
अपने जिस्मानी काम के दौरान जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ फरीकीन से राबिता रखना मुश्किल होता है। मेरा ज़्यादातर काम दरमियानी का है। जिस्मानी मसाइल का न सिर्फ दुनियावी हल तलाश करना बल्कि मुआहिदाती मसाइल का मुआहिदाती हल तलाश करना और मेरे ख्याल से सच्चाई में रहना इसमें मदद करता है। ये उन लोगों के दरमियान मुश्तरका बुनियाद तलाश करने में मदद देता है जो एक दूसरे से बहुत दूर दिखाई देते हैं। जैसा कि कलीसिया के एक सीनियर रुकन ने मुझसे कहा कि सच्चाई का इदराक ये है कि माजिज़े सिर्फ उनके साथ होते हैं जो ईमान रखते हैं और शक नहीं करते। पिछले चंद सालों में मैंने अपनी जिंदगी में चंद माजिज़ात हासिल किए हैं। हैरत अंगेज चीजें रूनमा हुए जो हकीकी तौर पर मेरे ख्याल से न होती अगर मैं बाप और माँ पर ईमान न रखता, अगर वो वहां न होते। इसलिए आम तौर पर अपनी जिंदगी में मैं बाप और माँ की तरफ से बहुत ज्यादा हौसला अफजाई और बहुत ज्यादा रूहानी मदद महसूस करता हूँ, जिससे मुझे रोशन और शादमान दिल के साथ मुस्तकबिल का इंतजार करने में मदद मिलती है और इसके लिए मैं बाप और माँ का बेहद शुक्र अदा करता हूँ।